الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. قابل صد احترام حاضرین مجلس، آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی،
انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج کی تقریر کا موضوع، آج کے لیسن کا ہیڈنگ، آج کے سبق کا ٹائٹل سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے اہل اللہ جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے خلاف زبان طعن اور زبان لعن دراز کرنا، یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت نامہ پیش کرنا ہے۔ اب سنیے آیت کریمہ کی وضاحت اور اس کے پس منظر میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زیدت معالیہم نے جو وضاحت بیان فرمائی ہے اس آیت کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں اور جلیل القدر اصحاب میں جن کا شمار ہوا، صفہ کے چبوترے پر کھانا ہو نہ ہو پڑے رہتے تھے اور احادیث کا علم حاصل کرتے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے واقعے کی طرف، حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ بڑی اذیتیں اور بڑی تکالیف پہنچاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہت ساری تکالیف تھی، ان میں ایک تکلیف یہ تھی کہ وہ بے پردہ ننگے ہو کر سب کے سامنے نہایا کرتی تھی وہ قوم، لیکن حضرت موسیٰ کا جو عمل تھا وہ اس کے بالکل خلاف تھا، برعکس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کا بڑا لحاظ فرماتے، جسم کو بڑا محفوظ رکھتے، چھپاتے۔ اب اعتراض کرنے والا جو سلسلہ ہے وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی چند بدبخت اعتراضات کرتے، علماء پہ لکھتے ہیں، کمنٹ میں گالیاں لکھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی دیکھا کہ ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات؟ سورج کو آئینہ دکھانے چلے، اہل اللہ سے دشمنی کرتے، جو منہ میں آیا وہ بکتے ہیں، اور بکنے کا بھی ایک انداز۔ خیر یہ تو بڑے آدمی ہیں لیکن ذرا یوں، خیر یہ تو بڑے آدمی ہیں لیکن ذرا یوں، خیر بڑے آدمی ہیں، خیر بڑے آدمی ہیں کر کے جو منہ میں آیا وہ بکتے ہیں، بولتے، آنکھوں میں شرم نہیں، حیا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال تھا،
ایمان تو لے آئے تھے حضرت موسیٰ پر، لیکن وہ جو ننگے ہو کر نہاتے تھے سب کے سامنے، اور حضرت موسیٰ جو ہے برابر پردہ کرتے تھے اور عریانیت اور بربریت پر عمل نہیں کرتے، تو قوم نے الزام تراشی شروع کر دی، جو آج جاری ہے۔ الزام تراشیاں ہوتی ہے علماء کے اوپر، کوئی بات، یہ علماء اپنا کام کرتے ہیں، اہل اللہ اپنے کام میں لگے ہیں، ہاتھی اپنی چال چلتا ہے، بحر العلوم ہے یہ دین کے علم بردار اور ایمان والوں کے پیشوا ہے، یہ چلتے اور کتے بھونکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الزام تراشیاں شروع کر دی بنی اسرائیل، اور وہ یہ ہیں کہ معاذ اللہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہماری طرح نہیں نہاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، کوڑ کی برس کی بیماری ہے، یا ان کے فوتوں میں کوئی تکلیف۔ حضرت موسیٰ مغموم ہوتے، ارے اہل اللہ کا بھی دل ہوتا ہے، غم تو آتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتے، اللہ پر یقین رکھتے۔ ایسے لوگوں کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جو بہت زیادہ اچھلتے ہیں، تھوڑی بہت جو ہے رسوخ حاصل ہو جانے سے اور تھوڑا بہت یہاں وہاں اڑ لینے سے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سا کوئی نہیں، ہم چومن دیگر نیست۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ ابھی علیل چل رہے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بارہا ترمذی شریف کے سبق میں فرماتے تھے، جو یوں سمجھتے ہیں ہم چومن دیگر نیست، یعنی ہم سا کوئی نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چومن گیدڑ نیست، تم سے بڑا گیدڑ کوئی نہیں۔ نفاق نفاق نفاق، بس بکتے بکواس کرتے۔ بہرحال یہ الزام تراشیاں ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے کے پاس غسل فرما رہے تھے، اپنے کپڑوں کو کسی پتھر پر رکھا، ان کپڑوں کو رکھا اور غسل فرمایا، تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑے، میرے کپڑے کرتے، اور وہ پتھر وہاں جا کر رکا جہاں بنی اسرائیل کا ایک گروہ موجود، تو وہاں اس گروہ نے دیکھ لیا کہ نہ حضرت کے جسم پر کوئی جسمانی بیماری ہے، نہ حضرت کا جسم کوڑی ہے، بالکل متناسب جسم ہے اور بالکل تندرست ہے حضرت والا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے پوری پروگرامنگ کی گئی اور اس اعتراض کا ازالہ کیا گیا۔ پتہ چلا اعتراض کرنے والے کرتے رہے، بھونکنے والے بھونکتے رہے، ہمارا مطمع نظر اللہ کی رضا اور ہمارا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات کو رب ذوالجلال کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین بدلہ لینے والے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بڑے زبردست بدلہ لینے والے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اس اعتراض کا ازالہ ہو گیا اور دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کو کوئی تکلیف نہیں، حضرت موسیٰ کو اپنا کپڑا مل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سرکار کی روایت سے نقل کرتے ہوئے کہ اسی واقعے کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے اور اسی واقعے کی طرف آگاہ کیا گیا ہے آیت کریمہ میں، جو واقعہ میں نے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور نتیجتاً اور نتائج اور مورل آف دی اسٹوری، قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں،
ان واقعات کو قرآن سناتا ہے جس سے سبق ملے، جس سے عبرت ملے، جس سے نصیحت ملے۔ نصیحت کی کتاب قرآن کی۔ حضرت والا نے تحریر فرمایا اپنی کتاب میں، اس سے پتہ چلا کہ اہل اللہ سے، اللہ والوں سے اور اللہ کے پیارے اور برگزیدہ بندوں سے دشمنی اور ان کے خلاف کارہ جوئیاں کرنا یہ اللہ کے غضب کو اعلان ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ یہ جتنے انبیاء کرام ہیں یا اولیاء اعظام ہیں یا علماء ہیں یا ائمہ ہیں، ان کا ادب اور ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے قدموں سے تو ہمیں سرکار کے طریقے سیکھنے ملیں گے۔ جو شعر میں نے پیش کیا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اور اسے آ گیا ہے مرنا۔ اللہ والے کی صحبت سے انسان کو زندگی جینا بھی آتا ہے اور مرنے کا ڈھنگ اور مرنے کی تیاری اور اس کا طریقہ بھی سکھلایا جاتا ہے۔ کیا سکھاتے؟ وہ اپنے جیب کی سکھاتے؟ نہیں، اللہ اور رسول کے احکامات سکھلاتے۔ اور رسول کی تعلیمات میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں کیا حاصل ہو؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دیکھو ایک کے بعد ایک کڑی جڑتی جا رہی ہے۔ پہلے آیت کریمہ سنی حضرت موسیٰ کا واقعہ، پھر حدیث پاک میں سنا کہ مسلمان وہ ہے جس سے اپنے مسلم بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، پھر شعر سنا کہ جنت کے راستے، تو تینوں میں جوڑ کیا تو جوڑ پیدا کیے دیتے، سمجھا دیتے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور علماء سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو یہ ملے گا۔ جب بے احترامی ہوگی، ناقدری ہوگی، زبان درازیاں ہوگی، تو اللہ کے غضب کو دعوت۔ احترام ہوگا، جوتیاں سیدھی کی جائے گی بزرگوں کی، تو پھر جینے اور مرنے کا طریقہ ہے۔ جینے اور مرنے کا طریقہ سرکار کے طریقوں پر ہوگا تو پھر یہ لوکیشن سیدھا جنت کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک، اس کا بھی تو جوڑ پیدا کرنا پڑے گا نا آج کے مضمون سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے کسی فعل سے، نہ اس کے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ بڑا خیال کرنا چاہیے۔ میرے سرکار کا فرمان ہے، میں کیوں کسی کو تکلیف پہنچاؤں؟ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے، تو پھر میں اپنے بھائی کے لیے اس تکلیف کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں، کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ ایک عام مسلمان کے لیے جب یہ بات ہے تو پھر بتائیے نا اہل اللہ کے پیچھے جو پڑے ہوئے، جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے، جو اللہ والوں کی ٹوہ میں لگے ہوئے، ان کا انجام اور ان کا عالم کیا ہو؟ تینوں کا جوڑ سمجھ میں آگے؟ آیت کریمہ، حدیث مبارکہ اور جو شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اب یہ تینوں باتیں سمجھ لی تو میں آگے ایک واقعہ بیان۔ ایک آدمی محلے کے اندر گوشت والا تھا، وہ گوشت بیچنے کے لیے آیا، لائن میں لگے ہیں بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ گوشت والا ایک ہے، لینے والے انیک ہیں، لائن میں کھڑے ہو گئے تاکہ ہم گوشت خریدیں اس سے۔ جب لائن لگی، قطار لگ گئی، یکے بعد دیگر لوگ آ رہے ہیں، گوشت کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ دور سے دیکھا
اس تاجر نے کہ اللہ کا ایک پیارا بندہ آ رہا ہے، ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، فوراً اشارہ کیا حضرت آپ آگے تشریف لے آئیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اعتراض کیا جو لائن میں کھڑے تھے کہ ان سے پہلے ہم کھڑے تھے، آپ ان کو دیتے، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ جی ہاں، اور بہت بڑا رشتہ ہے۔ اچھا کیا رشتہ ہے؟ یہ مولانا جو ہے ان کے پاس میرا بیٹا مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ میرے بیٹے کی اور میری آخرت کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو آگے بلایا۔ کہا کتنا چاہیے؟ کہا 500 گرام۔ 1 کلو گوشت دیا، کلیجی دی، گردے دیے، اور کہا کہ یہ بھی لے جائیے، یہ میری طرف سے، یہ اکرام اور یہ احترام۔ اور پھر اس ڈاکٹر صاحب سے اس گوشت والے تاجر نے یوں کہا، اس قصائی نے، کہ میں تاجر ہوں یہاں، آج میں نے ان کا اکرام کیا، ان کو دیا، کل رب ذوالجلال کے میدان میں جب انصاف کا بازار لگے گا، وہ داتا، وہ کریم مولا مجھے اسی کی بدولت امید ہے کہ معاف کر دے، بلا لے کہ تو نے میرے بندے کی اتنی قدر کی اور میرے پیارے کا اتنا احترام کیا، تو دنیا کا ایک تاجر تھا، میں تو داتاؤں کا داتا ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، آج جا اس کے صدقے تیری مغفرت کے فیصلے اور پروانے جاری کر۔ یہ ہے احترام اہل اللہ کا، بزرگوں کا۔ اس کے خلاف آج ہمارا رد عمل کیا ہے؟ یہ یوں، وہ یوں، یہ یوں کرتے ہیں، اور اب سمجھے یہ نہیں سمجھے، وہ سمجھے، سب تو ہی سمجھا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تو ہے کون بھائی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ پدی ہے، ابھی پدی، چھ پدی کا شوربہ۔ جتنی حیثیت ہو، جتنی اوقات ہو، اس میں رہنا چاہیے۔ اوقات سے باہر نکلتے تو بدعزمی ہو جاتی، اور جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ میں یوں، اور میرے لیے یہ بہت آسان ہے، اور میرے لیے بہت جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا۔ تو کچھ نہیں کرتا بھائی، اللہ کے فیصلے ہیں، جب چاہے گا اللہ کایا پلٹ دے گا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ گویا کہ آج کے سبق سے پتہ چلا، قرآن کی آیت کریمہ کو سمجھنے کے بعد، حدیث پاک کو سننے کے بعد، اور جو 2 اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے ان کو سننے کے بعد، اہل اللہ کا، انبیاء کرام کا احترام ملحوظ رکھنا، یہ ہمارا منصب واجبی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ والا ہے، تعریف نہیں کر سکتے، برائی مت کرو، منہ سے گندگی انٹرنیشنل گٹر کی نالی سے جو من میں آیا وہ بکو مت، تب بھی کچھ نہ کچھ درجے میں آپ تسلیم کیے جاؤ، لیکن جس کے بارے میں جو من میں آیا وہ بکا، یہ یوں اور وہ یوں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے روز محشر بارگاہ عزی میں اگر سوال ہو گیا، لاؤ کیا ہے تمہارے پاس، ان کا یہ تھا، ان کا وہ تھا، ان کا یہ تھا، تم کیا ہو بتاؤ، ثابت کرو، کیونکہ وہاں تو اعمال کے بعد بھی فضل الہی لازم ہے، بغیر فضل ربی کے بات نہیں بن سکتی، تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ ہمارا اللہ کے دربار میں کیا چہرہ رہ جائے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے۔ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کون مقبول ہے اور کون مردود، یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
ہم اپنے اعمال میں لگے، لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں، دعوت پیش کرنی ہے اچھے طریقے سے پیش کرے، کوئی بات پیش کرنی ہے دین کی اچھے طریقے سے پیش کرے۔ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف اور دین کی طرف لوگوں کو اچھے طریقے سے اور حکمتوں سے بلایا کرو۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ پتہ چلا سب کے باپ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عمل کرو، ایمان بناؤ، قرآن کی تعلیمات کو مضبوط پکڑو، اور دین کے جس شعبے میں دلچسپی ہے لگ جاؤ، محنتیں کرو، کسی اللہ والے سے منسلک ہو جاؤ، اور مہینے کے اعتبار سے مسجد وار جو بیٹھتی ہے اس میں جو ترتیبیں طے ہوتی ہے جماعتوں میں جاؤ، اور تفسیریں جو ہو رہی ہے بزرگوں کی اس میں پہنچو، تقریریں ہو رہی ہیں علماء کی اس میں پہنچو، ایک ایک کام پوچھ پوچھ کر کرو، تو انشاءاللہ جتنے روحانی امراض ہیں ان تمام امراض کو اللہ تعالیٰ زائل فرما دیں گے، ہوا میں بالکل تحلیل فرما دیں گے، اور ہمیں ایک پاک صاف منقع اور منزہ انسان بنا دیں گے۔ لیکن یہ ملے گا بزرگوں کی جوتیوں سے، یہ ملے گا اسلامی تعلیمات کے گہوارے میں رہنے سے، یہ ملے گا ذکر اللہ سے، یہ ملے گا انبیاء کرام کی تعلیمات کو سر تسلیم خم کرنے سے، یہ ملے گا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے۔ اگر ان کے نہج سے ہٹے، ان کے طریقوں سے ہٹے، بزرگوں کی توہین میں لگ گئے، علماء کی ٹوہ میں لگ گئے، اور علماء کے خلاف کارا جوئیوں میں لگ گئے، تو یاد رکھو یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ کے غضب کو دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ایسے غلیظ فعل سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالی اپنے بندوں کا، اپنے پیاروں کا عاشق بنائے، اتباع رسول زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے والا بنائے، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے، ایران دوران کی باتیں چھوڑ کر آخرت کی تیاریوں کے اندر لگائے رکھے، اور ذرا سی شہرت پر ہمیں مچلنا نہیں چاہیے، اور بزرگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو کل اٹھ کر اللہ کے یہیں جانا ہے۔ یہ زندگی تو ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لہو و لعب سے تعبیر کیا کہ یہ دنیاوی زندگی یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، جس کو شاعر نے یوں نقل کیا کہ پہلے بچپن میں تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن گئے رہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے،
یہ زندگی کا پورا تھرمومیٹر ہے، یہ زندگی کا پورا کیلکولیشن ہے، جس کو اس مختصراً اشعار کے اندر شاعر نے بیان کر دیا۔ کیا جوانی، کیا بچپنا، کیا بڑھاپا۔ ارے کل کی طرف آنکھ بند کر کے تصور کرے، کل تو ہم کھیل رہے تھے محلے کے اندر، اور پھر کچھ آگے بڑھے، ہم دلہے بنے تھے، سر پر عمامہ تھا، شادیوں کی بہار تھی۔ آج یہ حال ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، پیروں میں درد ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کیسے اللہ کو ناراض کر، نہیں دکھانا اللہ کو منہ، تاجدار مدینہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ کیا سمجھتے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے؟ اس کا فضل ہوگا، وہ معاف فرما دے گا، لیکن حساب دہی ہے۔ جو اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو کچھ تم اپنی زبان سے کہتے ہو، بولتے ہو، سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ذرہ برابر تمہارا چامل اللہ کے ہاں دکھایا جا رہا ہے۔ ذرہ برابر کینہ کپٹ بغض عداوت، ذرہ برابر اللہ کو ناراض کرنے والا جو کام ہے اللہ کے ہاں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اللہ کے حساب بھی لازم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایمان کے بعد آزمائشات لازم ہے، ثابت قدم رہے، رجوع اللہ کرے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت کی چادروں کے اندر آرام فرمائے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی مجرم نہیں بخشا جائے گا، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن متقین جو ہیں ہمارے پیارے بندے گنہگاروں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس بات کی صراحت بھی قرآن کریم نے فرمائی۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرمین کی جماعت، اے لوگوں پریشان کرنے والوں کی جماعت، آج میرے متقین بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ بہرحال وقت ہو گیا اور سامنے والی گھڑی کچھ اور ہی وقت بتلا رہی ہے۔ اس بنیاد پر 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے۔ آج کا سبق اور آج کا جو تعلیم ہم نے حاصل کی وہ یہی ہے کہ قرآن کو لازم پکڑیں، بزرگوں کا احترام کریں، زندگی کے ہر لمحے میں سرکار کی اتباع کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں بنائیں، عباد الرحمن کی صفات سے متصف فرمائیں۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔